بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ یہ فتح گڑھ کے کچھ احباب کی طرف سے بنائی گئی ایک کمیٹی ہے۔ میری جانکاری کے مطابق یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں قوم کی فکر رکھتے ہیں، قوم کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں۔ نہج الگ ہو سکتا ہے اور راہیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اس فکر میں سب قریب قریب مشترک ہیں۔ اب زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے سلائی مشین فراہم کر کے خاندانوں کی معیشت کا انتظام کرنا بلا شبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ خوشخبری دے دوں کہ زکوٰۃ، ابھی جو آپ دیگر صدقات، خیرات اور عطیات کی بات کر رہے تھے، اس میں تو مقاصد مشترک ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو اپنے یہاں سے کم از کم بی پی ایل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برپا کردہ نظام ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ مطلب ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان کے یہاں دو چیزیں ہیں، عبدیت کے نام پر، عبادت کے نام پر یا اطاعت کے نام پر، انقیاد کے نام پر، دو چیزیں، صبر اور شکر۔ جس کے پاس ہے اس سے شکر درکار ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے صبر درکار ہے، اور دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسے شکر کرنا، شکر صرف لفظی نہیں ہوتا، شکر صرف لفظی نہیں ہوتا۔ اگر صرف الفاظ سے شکر کافی ہو تو پھر ہر مالدار خاموشی کے ساتھ اپنا مال گھروں میں رکھے رہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ عملاً شکر ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ مال کی تقسیم کو قرآن نے بیان کیا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور جنہیں ہم نے نہیں دیا ہے، جو تنگ دست ہیں ان کا بھی حق تمہارے ان مالوں کے اندر ہے۔ باقاعدہ حق ہے، قرآن کریم کہتا ہے، سورہ ذاریات پارہ نمبر 26۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہی وجہ ہے، یعنی اس میں آپ کو اپنی ملت کی فکر کرنا، اپنی ملت کی جو بلو پاورٹی لائن بی پی ایل آبادی ہے، خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والی جو آبادی ہے، اس کو آپ کو غربت کے یا خط افلاس سے اوپر لانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ آپ صدقات دیجئے، خیرات دیجئے، عطیات دیجئے، یہاں تک کہ قربانی کا گوشت دینے کی بھی اجازت فقہا نے دی ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنوں کی معیشت، اور بالخصوص جو آپ کے بالکل قریب ہیں، جن کی تنگ دستی سے آپ کا دل کڑتا ہے، جنہیں غریب دیکھ کر کے آپ کا دل اچھل کر کے منہ کو آ جاتا ہے، ان کی معیشت درست کرنا۔ اور یہ اتنا سولڈ سسٹم ہے کہ کائنات کا ہر طبقہ اس کے اوپر رشک کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھیرو سنگھ شیخاوت جو نائب صدر جمہوریہ سے یہاں رخصت ہوا ہے، اس نے علماء کی ایک بھری مجلس میں، ایک کھلی کانفرنس میں جے پور میں سوال کر دیا تھا۔ دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ غربت سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہے، مانگنے والے بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک سوال آیا تھا بہت سخت، جس پر علماء کرام کا رد عمل بھی آیا تھا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ مانگنے والے اور غریب آپ کے یہاں زیادہ کیوں ہیں، جبکہ آپ کے یہاں زکوٰۃ جیسا سولڈ سسٹم موجود ہے۔
تو اس کا جواب بہت صاف ستھرا تھا جو آپ کے دلوں میں ہے، آپ زبان پہ نہیں لا رہے ہیں۔ تو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کھڑے ہو کر کے بلا جھجک جواب دیا تھا کہ ہمارے لوگ زکوٰۃ علی الحساب ادا نہیں کرتے، ورنہ میں نے بھی کہا نا، صبر اور شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو آزمایا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے نام پر، صدقات اور خیرات اور بخشش کے نام پر، اور غربا کو آزمایا ہے صبر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ 50 لوگوں کو مالک نصاب بنایا ہے اور 50 لوگوں کو زکوٰۃ لینے والا بنایا۔ تو جب یہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک دم آ کر کے دونوں پلے برابر ہو جائیں گے۔ یہ ہے معاشرے کو برابر کرنے کی ایک کوشش کا نظام۔ زکوٰۃ اس عمل کا نام ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کے ان 5 پلرس میں سے ہے، ان 5 ستمبھ میں سے ہے اور مول سدھانتوں میں سے ہے جس پر اسلام کا اسٹرکچر اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد کھڑی ہے۔ اور یہی الفاظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یعنی یہ بنیاد ہے۔ اور بنیاد کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو لوگوں کی طرف سے جو سب سے پہلا انکار تھا وہ یہی تھا کہ حضور تو رہے نہیں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے، حضور تو رہے نہیں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو ابو بکر کے بازوؤں میں جب تک تلوار اٹھانے کی دم ہے قتال کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط آدمی آ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اتنے حالات ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، حضور کی وفات کے بعد سراسیمگی کا عالم ہے اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سوبھاؤ سے بہت شانت ہیں، جمالیات ہیں، نبوت کی جمالیات کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے سخت الفاظ میں ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے طاقتور اور بڑے بہادر مانے جاتے تھے، بڑے جری مانے جاتے تھے، اسلام میں یہ بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ اتم الدین وانقطع الوحی، کہ دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، اینقص الدین وانا حی، اب اس دین میں کسی طرح کی کوئی کمی کر دی جائے، کسی فرض کو کم کر دیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف اتنا زبردست جملہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے ان کے 2 سالہ کاریکال میں یا 2 سالہ دور خلافت میں سب سے بنیادی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا آپ مزاج سمجھ گئے، زکوٰۃ کیوں ہے؟ زکوٰۃ اسی لیے کہ آپ اپنے لوگوں کی معیشت کا اسٹرکچر درست کریں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو کہ آپ حضرات نے مشین کی بات کی ہے، آپ اس کا متبادل لا دیجئے، مظہر صاحب نے کہا تو رائے دیجئے، آپ نہیں دے پائیں گے، آپ رائے نہیں دے سکیں گے۔ مطلب جو آپ لوگوں نے یہ مشین دینے کا فیصلہ کیا، یہ معیشت ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، کسی بیوہ کے لیے آج کے ماحول میں عزت کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، یعنی عام حالات میں، بہت سینسٹیو بات کر رہا ہوں، کسی بیوہ کے لیے عزت کی زندگی گزارنا، غیرت کی زندگی گزارنا، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا معاشرے نے مشکل کر دیا، اور اگر اس کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اس کی آبرو کی۔ میں کہاں سے بول رہا ہوں آپ اندازہ لگائیے، اگر اسے ہاتھ بھی پھیلانا پڑ جائیں ان حالات میں تو پھر اس کی آبرو کی ضمانت کون دے گا؟ بہت مشکلات ہیں۔ تو اگر آپ حضرات نے یہ کوشش کی ہے، یہ صرف معیشت کو سرکشا دینے ہی کی نہیں بلکہ یہ کسی غیرت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی عفت اور کسی کی پاک دامنی بچانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص میں غیرت ہوتی ہے، لیکن ہاتھ پھیلانے کے بعد اگر غیرت ایک بار مر گئی تو یہ غیرت دوبارہ زندہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی فقیر سے آپ کہیں کہ جتنا تم مانگ کے لاتے ہو اس سے زیادہ ہم دیں گے، ہمارے یہاں کام کرو، وہ کاسہ فقیری رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیرت جا چکی ہے اب، اور جن لوگوں نے یہ عادت ڈال لی ہے وہ عادت چل رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت آدیش اس حوالے سے کہ امت کا کوئی فرد ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے کہ جو ہاتھ پھیلائے گا وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔
اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ ملت کو سوچنا پڑتا ہے، ملت کے جو مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنا انہی کی ذمہ داری ہے جو نماز پڑھتے ہیں، یا زکوٰۃ تب ادا کی جاتی ہے جب پیسے بکریاں کھانے سے انکار کر دیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ عبادت ہے اور چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے۔ میں نے بتایا جس طرح سے نماز عبادت ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوں، پلاسٹر ہو، پھر بھی آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے آگے کیا کہا جائے، باقی تمام چیزیں۔ تو فرائض کو چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہوتی۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس میں زکوٰۃ فرض ہے، تو اس میں کا جو 2.5% ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ اس کے مالک ہی نہیں۔ وہ بالکل پیسہ ویسا ہی ہے جیسا آپ چوری کر کے لائیں۔ جس طرح چوری کر کے جو پیسہ لے کر کے آئیں، اس پر اسی شخص کا حق ہے جو مالک ہے، اسی طرح یہ 2.5% ان غربا کا، ان کی ملکیت ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مزاج بنائیے، ایک بار زکوٰۃ ادا کیجئے، پھر اس کے بعد اپنا کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی فتح گڑھ میں ایک صاحب کو میں نے کوشش کر کے ان سے کہا کہ بھائی زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا۔ اگلے سال مجھ سے آ کے جو جملہ انہوں نے بولا تو پہلے میں چونکا ہوں، کہنے لگے مولانا اس سال تو دوگنا دینا پڑ رہی، اس سال زکوٰۃ دوگنی دینا پڑ رہی۔ تو میں سمجھا کہ ان کا کوئی نقصان ہوا، مطلب جملے سے، لیکن اس کے بعد جب غور کر کے دیکھا تو جب مال دگنا ہوا ہے پچھلے سال سے، تبھی تو دوگنی زکوٰۃ دینا پڑ رہی۔ اور اس وقت ایسی دکان میں بیٹھتے تھے چوڑی والی گلی میں کہ ان کے پیر نہیں پھیلتے تھے۔ اس وقت کم از کم 2-2.5 کروڑ کے وہ مالک ہیں، ابھی 10-12 سال کی بات ہے۔ میں نے کہا زکوٰۃ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہنے لگا بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ یہ زکا یزکی تزکیتاً کے معنی ہے صاف کرنا، یعنی ہاں آپ کے مال میں جو میل پیدا ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ سیف ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اس پیسے کے اوپر نہ کوئی وکیل مسلط ہو پائے گا، نہ ڈاکٹر مسلط ہو پائے گا، نہ پولیس مسلط ہو پائے گی۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیکورٹی ملے گی اس مال کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مال ادا نہیں کیا گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، تو پھر اس میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ سارے مال کو قیامت میں آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی سے چہرہ داغا جائے گا، اسی سے پہلو داغا جائے گا، اسی سے پیٹھ داغی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایسے آ کر کے ایک بہت جو نشان والا جو ناگ ہوتا ہے، جو سب سے زہریلا مانا جاتا ہے، جسے افعا کہتے ہیں عربی میں، وہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کی شکل دیں گے۔ یأخذ بلہزمتیہ، وہ آ کر کے ان جبڑوں کو ایسے کر کے جکڑ لے گا اور اپنا پھن سامنے کر کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا بیلنس۔ تو یہ صرف ایک آیت ایک روایت ہے، لیکن بھرا پڑا ہے، احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جس کے پاس لاکھوں ہوں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سنیے، ابھی اللہ دین بھائی کہہ رہے تھے 612 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہے، صرف چاندی ہی نہیں، یہ ایک یونٹ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔ 52.5 تولہ، یہ 612 گرام کہیں گے تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ 612 گرام چاندی کی ویلیو آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ اب بتائیے، جس حساب سے بھی ہو، اگر 600 روپے تولہ بھی ہے تو کتنا ہوتا؟ 36,000 ہو گئے، اور 600 اور جوڑ لیجئے، آپ کہاں پہنچ رہے ہیں آپ؟ یعنی 40 کے اندر 35,000 روپے جس کے پاس موجود ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ جتنا بڑھے گا اس پرسنٹیج کے حساب سے آتا ہے۔ ہر لاکھ پہ 2,500 ہو جائے گا، ہر لاکھ پہ 2,500 روپے۔ تو آپ بتلائیے کون ہے ایسا؟ اور صرف چاندی ہی نہیں ہونا، ایک ناک کا بندہ ہے کسی خاتون کے پاس، پاؤ بھر کی اس کی پازیب ہے، ٹھیک ہے، اور کان میں کچھ پڑا ہے، ان سب کو ملا کر کے دیکھیں گے 36,000 ہو رہا، جو بیلنس ہے وہ بھی ملایا جائے گا۔ سونا، چاندی، کیش، یہ سب ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر 612 گرام چاندی کی ویلیو بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ذرا پرسنٹیج میں آپ بتا دیجئے کہ اس سماج کے اندر، ہمارے اپنے سماج کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ کو 70 سے اوپر جانا پڑے گا، 80 کے آس پاس جانا پڑے گا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو کوئی اختلافی مسئلہ ہو، کوئی نزاعی مسئلہ ہو، رفع یدین کرے یا ٹانگیں پھیلانے کی طرح، کچھ نہیں۔
یہ دو ٹوک ہے، کوئی اس میں کسی بھی طرح کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی نزاع اور اختلاف نہیں ہے، یہی صاحب نصاب ہونے کی بنیاد ہے۔ آپ کو لگتا ہے 7.5 تولہ سونا ٹھیک، جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تب جا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن کون ہے ایسا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور 500 روپے نہ رکھے ہوں، 100 روپے نہ رکھے ہوں؟ تو جیسے ہی روپیہ اس سے ٹچ ہوگا فٹ سے 612 گرام والی یونٹ تیار ہو جائے گی، یعنی یہ یونٹ ہے۔ اگر خالی چاندی ہے، ایک ڈھیلا آپ کے پاس نہیں، ایک شمع آپ کے پاس نہیں، تب تو ٹھیک ہے 52.5 تولہ چاندی، اور خالی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اور اگر خالی سونا ہے، ایک پیسہ نہیں ہے دیانت کے ساتھ، 1 روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے 77 گرام سونا۔ لیکن کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کیا ممکن ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہیں ممکن ہو کہ جس کے پاس 77 گرام سونا ہو اور 500 روپے نہ رکھے ہوں اس کے پاس۔ تو یہ جیسے ہی تینوں چیزیں ملیں گی، یونٹ وہی ہے، سب سے چھوٹی یونٹ چاندی کی ہے، اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ یونٹ قرار دیا ہے فقہاء نے۔ بات آپ سمجھے ہوں شاید۔ تو یہ بہت بڑی کوشش ہے، آپ لوگ اگر حکومت کے اس سے بچنا چاہتے ہوں تو آپ اس کا نام بدل سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ مدیں یاد رکھنا پڑیں گی کہ زکوٰۃ مومن کے ہی پاس جائے گی، باقی آپ جو کچھ لیتے ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے ہندو برادران وطن میں سے کسی کو آپ دینا چاہیں، صدقات و خیرات دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ آپ غیر مسلمین کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ بلو پاورٹی لائن بالخصوص اس کا سب سے پہلا مصرف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آپ کے بالکل قریب ہیں، جو آپ کے قریب، آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا، آپ کا بھتیجا ہے، وہ سب سے پہلے مستحق ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی دقت آئی ہے اس میں، مطلب میں اسی بیچ اور لائن سے تعلق رکھتا ہوں، مدارس کے لوگوں نے زکوٰۃ کے مصارف کو کھل کر کے بیان نہیں کیا، جس طرح سے مسالہ کھانے کی شناعت اور قباحت اور اس کی شرعی حیثیت آپ کی خدمت پہ نہیں پہنچی، اس لیے کہ وہ خود مبتلا ہے نا کہنے والے، کیا کریں گے؟ تو اس لیے زکوٰۃ کا مصرف سب سے پہلا آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ اور میں اس سے پہلے یہ بات مسجد سے تو عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے کو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ مہنگا جوتا پہن پائے 1000 روپے کا، آپ کے بیٹے 1000 روپے کا جوتا پہنتے ہیں، اب اس کے دل میں یہ کسک رہے گی کہ نہیں؟ اس کسک کو مٹانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے دل کی اس ٹیس کو ختم کرنا، اس کا مرہم آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے جب جا رہے ہوں جوتے خریدنے کے لیے، آپ اپنے اس بھتیجے کو ساتھ میں کر دیجئے کہ بیٹا اس بچے کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی وہی جوتا اسی برانڈ کا جوتا خریدوانا جو تم لوگ پہنو گے۔ بچوں کو بھی مت بتائیے، بیوی کو تو قطعی مت بتائیے۔ اور جب بچے پیسے اس کے ادا کر کے آئیں گے، پہلے سے نیت کر لیجئے، یا جب بتا دیں آ کر کے تب آپ فوراً نیت کر لیجئے کہ یہ جو 1000 روپے کا بھتیجے کا جوتا تھا وہ زکوٰۃ میں منہا ہو گیا، یہاں لکھ دیا آپ نے۔ زکوٰۃ بتلانا ضروری نہیں ہے، آگے بڑھ کے دیکھیے کہ غیرت اتنی قیمتی ہے کہ آپ ہدیہ کہہ کر کے زکوٰۃ دیجئے، آپ تحفہ کہہ کر کے زکوٰۃ دیجئے، آپ انعام کہہ کے زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسلام نے غیرتوں کا بڑا لحاظ کیا ہے، اس لیے آپ حضرات بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں غیرتوں کا بڑا لحاظ رکھیں، غیرت کا لحاظ رکھیں لوگوں کی، اس لیے کہ آدمی کی عزت نفس بہت اہم ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ تلاش کیجئے جنہیں دینا ہے، مصارف تلاش کیجئے، آپ اس امید میں مت رہیے کہ ہاتھ پھیلایا کر کے۔ آگے جو بات ہے تھوڑی سی تلخ ہے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، غریبوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا کوئی احسان ان کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے تھے، 2,500 انہوں نے واپس مانگ لیے اس میں سے، تو اس میں تو آپ کو دینا ہی تھا نا۔ اب یہ کس تک پہنچانا ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے، اگر وہ سب مل کر کے لینے سے انکار کر دیں، آپ کا فرض معلق ہو گیا کہ نہیں؟ ان کا کیا بگڑا؟ ان کا کیا بگڑا؟ وہ تو فاقے سے کاٹ لیں گے اپنی اور کہہ دیں گے نبی کی سنت ہے فاقہ کرنا، لیکن آپ کا فرض معلق ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ اس حال میں مرتے ہیں مصیبت ہو جائے گی۔ تو کمال تو ان کا ہے جو ہمارا یہ میل کچیل قبول کر لیتے ہیں، یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ مالیات کی تقسیم میں یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، جب آپ یہ کانسیپٹ دل کے اندر رکھیں گے تو پھر پیسہ پھینکنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص موجود ہے، میں بتلا رہا ہوں،
صرف 1 سال کی کارکردگی اس کی میں نے یہاں 1 سال پہلے بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سورہ صف پارہ نمبر 28، کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسی تجارت اور ایسا کاروبار اور ایسا دھندا نہ بتاؤں کہ اسے اپنا لینے کے بعد تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سجیسٹ کر رہے ہیں کاروبار، تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے نا، جسے آپ بزنس کہتے ہیں انگریزی میں، ہندی میں ویوسائے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا آپ کو خوف لگتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک کر لیجئے اپنے کاروبار میں۔ 2 پارٹنر ہیں، 1 پارٹنر اور شریک کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ پیسہ کون لگائے گا ان کی طرف سے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو انہوں نے اپنے کاروبار میں، پیشے سے کیمسٹ ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار میں اب جتنا فیصد لگایا مجھے یہ نہیں بتایا ہے، انہوں نے اتنا فیصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیئر قرار دے دیا۔ اس کے بعد 1 یا 2 مہینے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی تو بڑے دعائیہ کلمات زبان پر کہ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت کرے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ کی ذات سے نفع پہنچائے، اور جو کچھ 2-4 الفاظ کہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہو گیا، میں 2 مسجدوں کا انتظام دیکھتا ہوں، 2 اماموں کی تنخواہ دینا ہوتی مجھے تنہا سے، بڑی پریشانی ہو جاتی تھی، اب تو اس تنخواہ میں سے بچا ہے، اس تنخواہ میں سے بچا ہے۔ یہ اور بتلا دیجئے کیا اسی رقم میں سے مسجد کا بل بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا گھر ان کا ہے اور وہ آپ کے پارٹنر ہیں، تو ان کے گھر کا بل اس سے نہیں ادا ہوگا، کہے سے ادا ہوگا؟ ادا کیجئے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ پہلے وہلے میں شاید 10,000 روپے بچے تھے جو مجھے میرے ہاتھ پہ رکھ کر کے گئے، وہ کیا آپ اسے مناسب جگہ استعمال کر سکتے ہیں؟ پچھلے 1 سال میں انہوں نے جو اماؤنٹ صرف کیا ہے میرے پاس، انہوں نے اپنا لیکھا جوکھا بھیجا ہے 1,59,800 روپے۔ اس مد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شیئر تھا اس میں سے 70,000 روپے میں نے اپنے ہاتھ سے صرف کیے ہیں، 70,000 روپے میں نے اپنے ہاتھ سے صرف کیے ہیں۔ 15,000 روپے ایک طالب علم پڑھتا ہے، ان کے یہاں امامت کی، اس نے پڑھ رہا تھا لاک ڈاؤن میں، اس لیے امامت کی، تو انہیں پسند آیا اور اس کی علمی ترقیات میں انہوں نے سوچا کہ ہمارا بھی حصہ ہو۔ 15,000 روپے اس کے پاس بھجوائے، 15,000 روپے ایک غریب بچی کے لیے، اس کی شادی کے لیے، اس کے علاوہ 30,000 روپے ایک کتاب کی اشاعت کے لیے، اور 10,000 روپے تو میرے ہاتھ پہ پہلے وہلے میں رکھ کر کے گئے ہیں، تو یہ کل 70,000 روپے تو میرے ہاتھ سے تقسیم ہوئے۔ تو اگر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے، آپ اس گارنٹی پہ قرآن کریم کے وعدوں پر تو آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ مزمل کی آیت، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کہہ رہے ہیں، اور قرض واجب الادا ہوتا ہے، اس شخص کی مغفرت اٹک جائے گی جس کا قرض ادا نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا جس کا قرض ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جس کے اوپر قرض ہو، آج کل قرض لینا اور اسے ہضم کر جانا ہم نے ہنر سمجھا ہے، ہم نے ہنر سمجھ لیا ہے۔ حضور نے ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے جن کے اوپر قرض تھا اور ادا نہیں کیا انہوں نے۔ حالانکہ بعد میں اخیر میں جب بیت المال میں رقم ہونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا جو قرض ہے وہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا، لیکن یہ قابل نفرت ہے۔ آپ بتائیے یہ قابل نفرت کیوں ہے؟ اس کے اوپر قرض کیوں ہوا؟ معاشرے کے موجود ہوتے ہوئے، معاشرے میں اہل ثروت موجود ہیں، پھر اس کا قرض باقی کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے، یہ صدقات کی رقم ہے، صدقات نافلہ کی، اور زکوٰۃ جو دیتے ہوں گے وہ دیتے ہی ہوں گے۔ تو اگر ایک فرد ہماری کمیونٹی سے، ایک فرد ہماری کمیٹی سے، اور ایک فرد ہمارے اس دھڑے اور جماعت سے ایسا ہو سکتا ہے، تو دوسرے لوگ زکوٰۃ ہی ادا کرنے لگیں، تو ابھی چند بچیوں کا یا چند گھرانوں کا اس سے گزارا چل رہا ہے، اور بڑھ جائے گا یہ۔ اور پھر آپ کے جو منصوبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو ہمت اور حوصلہ دے اور کام کرنے میں دیانت عطا کرے، یہ فرض ہے۔ آپ حضرات جو لوگ شامل ہیں اگر وہ موجود ہیں ان اموال اور ان سامانوں کی ادائیگی کے وقت، تو پھر کسی کو سوال کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ اگر خود اس کمیٹی میں اور میٹنگ میں موجود ہیں، اس وترن سماروہ میں موجود ہیں، اس تقسیم انعامات کی مجلس میں موجود ہیں، پھر کیا کہنا؟ انہیں خود پتہ ہے نا کسے دینا زکوٰۃ۔
ایک بہت باریک سا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ماں اور بیٹی دونوں آئی ہوں، باپ اور بیٹی دونوں آئے ہوں لینے کے لیے، تو آپ وہ مشین اپنے ہاتھ سے بیٹی کے ہاتھ میں پکڑائیے۔ یہ احتیاط کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا جس کے پاس وہی 612 گرام چاندی کی ویلیو موجود ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسے حالات ہیں کہ ماں نے تل تل کر کے پیسے جمع کیے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے، یا کچھ زیور بنوا لیا ہے اس نے، بھائی زیور موجود ہے، پیسہ موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، بیوہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، بیوہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، بات سمجھیے گا آپ، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ میرے پاس اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ مولانا اب بیٹی کی جو عورت شادی کرنے جا رہی ہے وہ مانگ کے اس نے تو اکٹھا کر لیے ہوں گے، 1,00,000 1,50,000 اکٹھا کر لیے ہوں گے پورے شہر سے، تو ایسے دیکھنے میں تو اس کی ویلیو کیا ہے گی، ایک فقیر کی ہے، لیکن اس کی کسٹڈی میں، اس کی ملکیت میں رقم تو موجود ہے۔ تو شریعت اس لیے کہ وہ تو اس طرح چاہتے ہیں کہ ابھی کھا لیا اور اگلے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یسألونک ماذا ينفقون، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو جواب میں معلوم کیا آیا، قل العفو، اس وقت کے بعد جتنا جو کچھ بچا ہے وہ سارا دے دو۔ ہم میں ہمت ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ شکھر ہے صدقات و خیرات کا اور خرچ کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور ایک بار زکوٰۃ ادا کر کے دیکھیے، پھر اپنا اطمینان دیکھیے اور اپنی معیشت کا سسٹم دیکھیے اور اس کی سالیڈیٹی دیکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بہت سینسٹیو ہے یہ روایت، آپ سمجھ لیجئے اسے۔ اگر کوئی بد دعا دے دے آپ کو کہ خدا کرے تیرا سب کچھ تباہ ہو جائے، تو آپ کو بڑی فکر ہو جاتی، چاہے وہ بد دعا کرنے والا پیشہ ور فقیر ہو، شرابی فقیر ہو، تب بھی آپ گھبرا جاتے، رات میں نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کو کھڑا کرتے ہیں جو آسمان و زمین کے بیچ ہوتے ہیں، اور پورے دن ان کے الفاظ صرف اتنے ہوتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو دوبارہ عنایت کر دیجیے گا، واعطِ ممسکا تلفا، اور جو روک کر کے رکھے اسے تباہ کر دیجیے گا۔ فرشتے روزانہ 2 فرشتے کھڑے ہو کر کے اس طرح کے الفاظ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ شرابی فقیر بد دعا کر گیا تو بہت دقت ہے، اور یہ فرشتہ کھڑے ہو کر کے بد دعا کر رہا ہے، اس کا مستحق بننے میں کوئی شرم و عار نہیں، اس لیے کہ یہ نبی کی خبر ہے، اور نبی کی خبر پر ہمیں اطمینان کتنا ہے۔ میلاد کی مجلس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ حضرات کا اپنا شعور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ ان کا نام لے لیا جائے اور شور و شغب کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ نبی کا جو طریقہ ہے، جو ایک درد ہے غریب اور بیوہ، بے بس لوگوں کے ساتھ، وہ آپ نے اختیار کیا ہے کہ ہم کردار کا ایک ورق، سیرت کا ایک ورق آج اپنے عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت سے پہلے کی جو بایوگرافی ہے، جو کام آپ حضرات کر رہے ہیں، یا آپ کا جو احساس ہے، یہ نبوت کا احساس ہے، بار تو نہیں ہو رہی گفتگو، میں فوراً بند کر دوں گا، آپ بتا دیجیے گا، حوصلہ افزائی کی بات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے تو قرآن کریم کا اپنا بوجھ، اور پھر جبریل امین نے جو 3 بار زور سے دبوچا ہے حضور کو، تو حضور کو یہ اندازہ لگا کہ لگتا ہے کچھ ہو جائے گا کیا؟ حضور نے فرمایا واللہ لقد خشیت علی نفسی، بخاری کی پہلی روایت، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں مر جاؤں گا لگتا ہے، اور اسی حال میں گھر آئے بہت گھبرائے ہوئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے جلدی سے کمبل اڑا دے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 جملے بولے، 5 جملے وہاں پہ بولے ہیں، وہ 5 جملے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ حضرات نے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایم و ٹارگٹ کیا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، لیکن آپ کے اس عمل کو ہم مستند کیے دیتے ہیں، مدلل کیے دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ اعتماد ایک عورت کا، آپ دیکھیے نبوت کو سہارا دینے کی کوشش، فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح کی رسوائی کی موت نہیں دے سکتے،
یہ ان کا اعتماد ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا تجربہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑی بزنس وومین ہے۔ کہنے لگی انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی خبرگیری کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جو خالی ہاتھ اور نہتے بےکس اور بے بس لوگ ہیں انہیں کما کما کے لا کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جب لوگوں پر قدرتی آفات آتی ہیں تو ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ بایوگرافی ہے، یہ 40 سال کا لیکھا جوکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت سے پہلے جس پر عمل کیا۔ تو نبوت جس اسٹرکچر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، نبوت جن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، نبوت کا کردار جن بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا کر دیں۔ معاشرے کی غربت اور اس کے افلاس کو دور کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ کسی کے یہاں کسی کا شوہر مر گیا، 1-2 مہینے تک آدمی فکر رکھتا ہے، کچھ دے آتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے اگر مشین پہنچا دی ہے، اپنی غیرت اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے وہ اس سے محنت کرے گی، وہ اس سے محنت کرے گی۔ اب اس سے کتنا ملا ہے آپ کو، یہ تو وہ رجسٹر بتلائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی کھڑا کر دیں گے ڈائس پہ اور آپ سے کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا لکھا جوکھا خود پڑھ کے سناؤ، تم خود آج اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ انشاءاللہ بڑے بڑے رجسٹر نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر یا آپ کی پیدائش کے دن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے عمل سے، اپنے آچرن سے، اپنے کیریکٹر سے اچھارت کرنے کی جو کوشش آپ نے کی ہے، جو کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہاں لوگوں کو نہیں، کنبوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ حضرات نے۔ یہ بہت سینسٹیو ہے کہ آبروؤں کو جو تحفظ ہے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے معاشرے کے حالات، اس لیے کہ میرے پاس ہر درد کا مارا ہوا آ جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی پتہ رہتا ہے، لیکن میرا سرکل الگ ہے، تو اس لیے درد معلوم رہتا ہے کیا چل رہا ہے، پازیٹیو نگیٹو سب محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے حالات آبرو کے نام پر بہت اچھے نہیں ہیں، اور آپ حضرات کی کوشش میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے چارٹ میں، آپ کی نیت کی تفصیل میں اگر یہ چیزیں مضبوطی کے ساتھ موجود نہ ہوں تو انہیں سیٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس سے آپ کا اجر بڑھے گا کہ ہم بیواؤں کی غیرت اور ان کی آبرو کو تحفظ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی غیرت کو، جو ان کی ایمانی غیرت ہے اور وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی، اس کی وجہ سے ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایسے مصارف تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ ہم کو ایسے مصارف عنایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی بڑی کوشش ہے آپ حضرات کی۔ تو ہر شخص زکوٰۃ تو ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ مجھے شکایت ہے، میں ممبر سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے والے 1000 میں 1، یعنی 1000 لوگوں پہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ان میں سے ایک ہی آدمی ادا کر رہا ہے۔ یہ میرا اپنا کہنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ علی الحساب زکوٰۃ ادا کرنے والے 1000 میں 1 ہی ہیں، اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ یعنی آپ کے اس عمل کی برکت کتنی ہے، آپ کے اس عمل کا وزن کتنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 1000 میں 1 آدمی، 1000 جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان میں سے 1 آدمی علی الحساب کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آنے پائی سے اگر علی الحساب زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر میں زیور کتنا ہے، آپ کے گھر میں ایک ایک پیسے اور دکان کا ایک ایک سامان آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ ہے علی الحساب زکوٰۃ دینا، یعنی ہر چیز سے اندازے تو لوگ پورے سال جو بانٹتے رہتے ہیں اسی کو زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں، نہیں، زکوٰۃ کی نیت کرنا دیتے وقت یہ لازم ہے۔ دیکھیے بات جہاں سے چلی تھی الجھ گئی کہ ان بچیوں کو جب آپ دیں گے تو وہ بچیاں عام طور سے صاحب نصاب نہیں ہوتی، انہیں جو پیسہ ملتا ہے وہ ماں کو دے دیتی، ماں مالک ہو جاتی۔ تو بچیوں کے ہاتھ میں جب آپ دیں گے تو آپ نے ڈائریکٹ زکوٰۃ میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ کسی غریب کو مالک بنانا، اس کو یاد رکھیے گا، اس پوائنٹ کو۔ اگر آپ ڈائریکٹ کسی مریض کو ڈسچارج کرانے کے لیے کاؤنٹر پر پیسہ جمع کر دیتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فرق دیکھیے گا جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ڈائریکٹ کسی مریض کو ڈسچارج کرانے کے لیے کسی بےکس بے بس اور مستحق کے زکوٰۃ کو ڈائریکٹ کاؤنٹر پر جا کر اگر آپ پیسہ جمع کر دیتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ گئے، آپ نے پیسے دیے کہ ایسے پیسے ہاتھ میں پکڑا دیے آپ نے مریض کے،
کہ کتنا ہوا بل؟ تو اس نے بتایا اتنا ہوا، یا آپ دیکھ لو جا، تو کہا کہ لاؤ پھر ہمیں دے دو، ہم ادا کر دیں گے۔ بس یہ فارمیلٹی ہو گئی کہ آپ نے مالک بنا دیا، پھر آپ نے ہاتھ سے لے لیا ان کے، اب یہ ادا ہو جائے گا، اب جا کر کے وہاں ادا کر دیجیے۔ یعنی تملیک شرط ہے، کسی بھی غریب کو مالک بنا دینا شرط ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی کی ماں کو دے آئیں، ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ اپنے گھر میں استعمال کیجیے، نہیں، آپ تو اس گھر کے بچے کو ہی بلائیے، بالغ ہو بچہ، آپ اس کو پکڑا دیجیے۔ بالغ ہونے کے لیے 14 سال کی عمر بیٹی کی ہونا چاہیے اور 15 سال یہ بائی ایج، اور پھر اس کے علاوہ جو چیزیں علامت کی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سے احتیاط کی ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ دوسروں کا فرض ہے، اور فرض اگر آپ کے ذمے میں ہلک گیا تو میدان محشر میں سارے اعمال مل کر کے بھی ایک فرض کی ادائیگی کی برابری نہیں کر پائیں گے، مشکلات آ جائیں گی۔ تو مسائل کا بھی لحاظ کرتے رہیں، اس لیے میں عرض کیا جا رہا ہوں میری ڈیوٹی اتنی ہے۔ باقی سب کچھ اکٹھا کرنا اور نام تلاش کرنا، پیسہ لگانا اور اس طرح کی مجلسیں سجانا، یہ سارے کام تو آپ کرتے ہیں، ہم تو آئے بول کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں اپنے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے، اور ہر شخص زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ مدارس کا جو سروے ہو رہا ہے اس کے دو مین پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، کوئی مدرسہ کسی سرکاری زمین پہ بنا ہوا مل جائے، بلڈوزر سے گرا دیں، وہ جو 30% ان کے بھکت یا ٹکڑے کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ایک عدد ٹکڑا پڑ جائے گا کہ ہاں مسلمانوں کا ایک ادارہ گرا دیا ہے۔ اور دوسری بات، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں، آپ حضرات اس علاقے میں رہتے ہیں اس لیے نہیں دیکھی، جب آپ دہلی سے لے کر کے اور امبالہ کی طرف چلیں گے تو آپ کو ہر 4 کلومیٹر کے اوپر ایک بلند و بالا عمارت مدرسے کی اور مسجد کی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا دارالعلوم دیوبند کی جو عمارتیں ہیں، یا باندہ کی عمارتیں ہیں، یا اور دیگر مدارس کی عمارتیں، تو سرکار کا ایک پیسہ نہیں، سرکار کو کوئی رابطہ ہی نہیں ان سے، اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی تعمیرات ہو رہی ہیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ آئے کا جو سوتر ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش، یہ دو چیزیں، آئے کا سوتر اسی لیے کہ اتنا بڑا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا روزانہ کا 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے، صرف 15 لاکھ روپے بجلی کا 1 مہینے کا خرچ ہے، کیسے پورا ہو رہا؟ 7,000 کوئنٹل غلہ سال بھر میں خرچ ہوتا ہے، اکیلا مظفر نگر لے جا کے پٹک دیتا ہے، اور یہ کہہ کے آتے ہیں کہ اور ضرورت ہو تو اطلاع کر دیجیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے یہاں صدقات اور خیرات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرا یہ الزام کہ 1,000 لوگوں میں سے ایک زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تب ساری دنیا محو حیرت ہے، اور یہاں کے برادران وطن اور یہاں کے حکام محو حیرت ہیں کہ اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا اسٹرکچر کیسے کھڑا ہے، دینی تعلیمات کا اتنا بڑا اسٹرکچر کیسے کھڑا ہے، وہ گھبراہٹ ہے۔ اور اگر کہیں سب لوگ ادا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر سب لوگ ادا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی دکھے گی، اور ادا کرنے والوں کو خوشحال تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ان کی گارنٹی ہے نا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم زکوٰۃ دے کر کے مجھے قرضہ دو، اور پھر خود پوچھتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اگر تمہیں میرے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو تم یہ بتلا دو کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سوال ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے خزانوں پر تمہارا اعتماد کمزور ہے، اور یہ ایمان کو متاثر کرے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہر شخص کو فکر ہو، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ روکیں گے وہ آپ کا نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے۔ میں نے کہا وہ گلا دے گا پورے کو، وہ پورے پیسے کو گلا دے گا، اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال سیکور ہو جائے گا، اور اگر آپ صدقات دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھرپائی کر دیں گے۔ ادھر آپ 1,59,800 روپے ادا کریں گے، اور ادھر بچے کا نام نیٹ کوالیفیکیشن میں آ جائے گا، بچ گئے نا وہاں۔ اب بتائیے 1.5 لاکھ سے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تو یہ سودا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودے بازی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں کو ہماری ملت کے لیے اور ہمارے ان ذمہ داروں کے لیے حوصلہ افزا بنا دے، اور اس کوشش کو، اس مہم